کیسے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی اگر ہم بات کریں اور سیلریڈ کلاس کی بات کریں، ٹیکس ان پہ بہت ہے. اب آپ کہا جا رہا ہے سپر ٹیکس بھی ختم کر دیا جائے، فلاں بھی ختم کر دیا جائے، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے سبسڈیز نہ دیں، تو ہوگا کیا ہے سولوشن؟ دیکھیں، جو اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز کرنی پڑے گی جو ہم بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں جس کے بارے میں، وہ یہ اخراجات کم کرنے، صوبے کی حکومت کے بھی اخراجات کرنے اور وفاق کے بھی اخراجات کم کرنے. آئی ایم ایف ایک طرف سے آپ کو کہتی ہے 80% تو تنخواہ میں چلا جاتا ہے تقریباً. میں اس پہ آتا ہوں. آئی ایم ایف ایک طرف کہتی ہے کہ بھئی ایک طرف آپ کو بجٹ میں کچھ سرپلس ہونا چاہیے، پرائمری سرپلس جس کو کہتے ہیں ایک طریقے کا، یعنی کہ خسارے کی ایک لمٹ کرتی ہے. اب جب خسارہ آپ کی لمٹ ہے اور آپ اخراجات تیزی سے بڑھائیں گے تو ٹیکسز بھی تیزی سے بڑھیں گے. تو اخراجات کو اگر آپ تھوڑا سا قابو پا لیں تو آپ کے ٹیکسز بھی قابو پا لیں گے. اب جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں اتنا کہ آپ کی پروکٹر اینڈ گیمبل چھوڑ کے چلے جاتی ہے، مائکروسافٹ چھوڑ کے چلے جاتی ہے، کریم چھوڑ کے چلے جاتی ہے، جو اوبر ہے، ایکسو نوبل چھوڑ کے چلے جاتی ہے، آپ کو دیگر دوائیوں کی کمپنیاں چھوڑ کے چلے جاتی ہیں، یہاں تک کہ رفان میز جو کہ سی ڈی سی کی کمپنی امریکہ، وہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے 50 سال بعد. تو پھر آپ کا ٹیکس بیس اور شرنک ہو جائے گا اور آپ کو مزید ٹیکس بڑھانا پڑے گا. وہی مسئلہ جو ہمارے ساتھ بجلی میں بھی ہو رہا ہے. اب جو ہے جنرل سرفراز نے بھی یہ بات کری، دیگر لوگوں نے یہ بات کری کہ بھئی یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے، اس سے ہماری گروتھ نہیں آ سکتی ہے، اور اب آپ کو گروتھ لانا ضروری ہے. اور گروتھ لانے کے لیے آپ کو ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے، خسارہ نہ بڑھاؤ اور مزید قرض نہ لو. اب حکومت اخراجات کم کرنے کے لیے بات ہی نہیں کرتی. بھئی اگر آپ نے یہ کہا کہ، اور یہ بات درست نہیں ہے کہ 80% سیلری میں جاتا ہے، لیکن اگر 80% سیلری میں جاتا ہے تو پھر اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے حکومت کے اندر بیوروکریسی کی؟ آپ مطلب کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں 6 مطلب نائب قاصد ہوں اور 10 ڈرائیور ہوں اور 20 مالی ہوں، یہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ حکومت کی سائز چھوٹی کریں.